ایک بار پروگرام ٹیکس اور عوام میں خوش آمدید. میں اب دوبارہ ایک بار جاتا ہوں, کنٹینیو کرتا ہوں جو کرپشن کے متعلق بات ہو رہی تھی. تو کرپشن کی پروپیگیشن کے حوالے سے, کیونکہ بار بار ہر بندہ یہ کہتا ہے کرپشن ہو گئی, کرپشن, یہ صرف الزام تراشی کی حد تک ہے. تو یہ کیا کرپشن کی پروپیگیشن سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ بات آپ کی بالکل بجا ہے. ایک ہے کرپشن اور کرپشن کی ایریڈیکیشن, اس کو ختم کرنا. ایک ہے کرپشن کو پروپیگیٹ کرنا, عوام میں پھیلانا بغیر اس کے کہ وہ اسٹیبلش ہو, پتہ چلے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو آ جا کے پھر اسلامی ریاست کو جب لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماڈل رول ہے. آپ نے کہا اس سے برا اور شخص کون ہو سکتا ہے جو افواہیں پھیلاتا ہے, جو سنی سنائی باتوں کو. میں کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو پہلے ایک آدمی کو آپ کیپچر کر لیتے ہیں, اس کو بیہائنڈ دا وال کر دیتے ہیں, قید کر لیتے ہیں, جبکہ اس پہ ابتدائی ایف آئی آر بھی بار اوقات درج نہیں ہوتی. تو یہ تو کسی طرح بھی نہ اخلاقاً نہ شرعاً نہ قانوناً تو ہم کسی آدمی کی عزت نفس کو مجروح کریں گے یا اسٹیبلش جب تک نہیں کریں گے, اس سے پہلے اس کے خلاف اس کے لیے اس کے دل میں کیا نفرت کے جذبات ہوں گے, وہ کیسے خیر خواہ بنے گا اسلامی ریاست کا, اسلامی اداروں کا. تو واقعتاً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پروپیگنڈا کی اور منفی پروپیگنڈے کی کم از کم کوئی گنجائش نہیں. جی میں اسی بات کو آگے, کل پرسوں شاید عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, میڈیا کو خاص طور پہ انہوں نے ایڈریس کیا اور قرآن کی آیت کوٹ کی اس ٹویٹ کے اندر کہ جھوٹی خبروں نہ پھیلایا کریں اور پہلے تصدیق کر لیا کریں, پروپیگنڈے سے معاشرے میں بے چینی پھیلتی. جی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے. بات یہ ہے کہ آج آپ کو کسی بات کو ہٹ ہوا تو آپ کو تکلیف ہوئی, آپ کتنے عرصے سے لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں. یار اس ملک میں ادارے عدالتیں موجود ہیں, نیب کا ادارہ موجود ہے, ایف آئی اے موجود ہے, اینٹی کرپشن موجود. اب ان کو ان کے حوالے کریں, ثابت ہو جائے گا تو جیلوں میں جائیں, سزائیں کاٹیں. آپ کا اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کام ہے, ڈیوٹی آپ کو جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے ڈیلیور کرنا, جو باتیں کی ہیں اس پہ عمل کرنا. کرپشن صرف مالی کرپشن نہیں ہے, پروفیسر صاحب نے جیسے ٹھیک کہا, کیا مورلی آپ کی کرپشن سب سے بڑی کرپشن تو جب آپ مورلی کرپٹ ہوں گے تو آپ سارا معاشرے کو آپ کرپٹ کر دیں گے اس لحاظ سے. پھر پیسہ تو پھر بہت پیچھے رہ جاتا ہے, پیسہ تو ریکور بھی ہو جاتا ہے, آ جاتا ہے. مورلی جب آپ کرپٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کی کوئی ریکوری نہیں ہے. ایوری تھنگ از لا. تو مطلب آپ جب آپ کو کوئی چیز آپ ہٹ کی ہے تو آپ نے قرآن کے حوالے دینے شروع کر دیے. تو جب آپ لوگوں کی پگڑی اچھال رہے ہیں, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کے آپ کے سارے وزراء, مطلب جہاں بیٹھتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, وہ جی وہ کرپٹ تھے, وہ چور تھے, وہ ڈاکو. یار بس کر دو نا, ان کو تو کورٹوں نے پکڑا ہوا, کچھ جیلوں میں ہے, کچھ چلے جائیں گے, ان کو پروسیڈ. آپ اپنا کام کریں جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے. نہ آپ سے کوئی گورننس ہو رہی ہے, نہ آپ سے کوئی پالیسی دی جا رہی ہے. یار بس کر دو یار, اس ملک کے اوپر رحم کریں. وزیر اعظم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, خدا کے لیے وزیر اعظم بنے, باپ بنے اس قوم کے, باپ بنے, بٹھائیں ان سب کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملائیں, بٹھائیں ان کو سب کو, میڈیا کو آن بورڈ کریں, ان کو بتائیں کہ جی یار یہ مسائل ہیں ہمارے. جیسے ہم نے مثال دی, یہ اس ملک کا ایک مزدور جو 500,000 کی دہاڑی کرتا ہے وہ بھی دے گا آپ کو, لیکن اس کو یہ یقین تو ہونا کہ یہ میرا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اس پہ عمل کریں گے, اور دے بھی غریب آدمی رہے ہیں, اور یہ پیسے والے بھی دیں گے, یہ کوئی چور نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں, لیکن ان کو یہ ٹرسٹ ہو جائے. یار مثالیں موجود ہیں, جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, یہ ملک ریاض کی مثال موجود ہے آپ کے سامنے, کہاں نہیں یہ بندہ پہنچتا. اس طرح اور بہت سارے مثال. عیدی آپ کے ساتھ میں آپ کو حقیقتاً یہ مثال دیتا ہوں, ایک جوڑیا بازار ان کا میمن کمیونٹی کا, وہاں ہمارے دوست ایک بینک مینیجر تھے وہاں کسی بینک میں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں اسٹینڈنگ انسٹرکشن تھی یہ ان کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے, عیدی صاحب کا 50 کروڑ کا چیک بھی آئے تو باؤنس نہیں ہونا, ہمارے اکاؤنٹوں سے ڈیبٹ کر کے اس کو کلیئر کرنا. کیا بات ہے, مطلب یہ لوگوں کا ٹرسٹ لیول ہے. اور اس نے آپ اس بندے کی زندگی دیکھ رہے ہیں, اس نے ساری زندگی کس طرح گزاری. یار آپ باتیں نہ کریں یار, آپ بس اس کو کوئی ڈیلیور کر کے دکھائیں. یا تو ہمیں لگ رہا کہ ہمیں آپ ہماری جو رہی صحیح کثرت تباہی پھیرنے آئے ہیں, کیونکہ صرف باتیں کیے چلے جا رہے ہیں اور عمل کچھ نہیں ہے آپ کا. جی آگے. میں سر انہی کی بات کو کنٹینیو کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارا کرپشن کا کنسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں لیونگ بیانڈ دا مین,
مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں ہے لیونگ بیانڈ دا مین ہوتی کیا ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر کسی نواب خاندان سے اور اس کے پاس پیسہ پڑا تھا اور ٹیکس کے ڈر کے مارے اس نے کہیں اس کو ڈسکلوز نہیں کیا, اور اگر وہ اچھی گاڑی لے کے پھر رہ گئی اور ادھر 17ویں اسکیل میں آ گیا تو ہم اس کو کہیں گے بی ان ڈیمانڈ. اور میرے پاس بہت سارے نوٹس ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ تھا اور واقعی جائز تھا, لیکن ان کے اوپر انکوائریاں ہوئی. بہت سارے افیسرز ایسے, میرے پاس کل بھی نوٹس آیا ہوا تھا اور وہ بیچارہ رو بھی رہا تھا اور ہنس بھی رہا تھا کہ یار یہ پیسہ میرا نہیں ہے, مجھے وہاں کی والدہ کی طرف سے یا ادھر سے آیا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے بیانڈ کر دیا. ابھی اس کے بعد پھر اس نوٹس کو خود چیئرمین نیب کی طرف سے کیا کہتے ہیں اس کو کلوجر مل گیا کہ نہیں اس کے خلاف ہی. پہلا کنسیپٹ ہمیں یہ بدلنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے ہر بندے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں لیونگ بیانڈ دا مین, اس کو کنسیپٹ کو ختم کریں. اس سے پہلے جو ایک پراپر کنسیپٹ ہے, آپ انکوائری کا سسٹم لگائیں اف پاسبل, تو اس کے اوپر کرنے کے بعد آپ اس کو پھر جا کے لیں اور اس کو اخبار میں یا کہیں نہ دیں. اس کو باقاعدہ جو ہمارے ہاں جو لا کا ایک پروویژن ہے پرنسپل الٹرا پلڈرم کہ آپ اس کو بلائیں, اسے پوچھیں بھائی جان یہ صورتحال ہے بتاؤ کہاں سے آئے. اگر وہ مطمئن نہیں کر پاتا تو پھر آپ لے کے جائیں نا, پھر پبلسائز کریں. آپ اس کو پہلے اخبار میں دے دیتے ہیں, اس کے بعد پتہ لگتا ہے جی سارے کیسز میں کیا ہو رہا ہے, ہر دوسرا کیس کلوز ہو رہا ہے. کیوں کلوز ہو رہا ہے کہ آپ بغیر تیاری کے. اب ہمارے ہاں جو سینئر کو یا باس کو سیٹسفیکشن کرنے والی ڈپارٹمنٹ کے اندر پرابلم, اس کو کرنا پڑے گا. اب دوسرا جو بات ہم آ رہے تھے نا اس کی طرف, جو ہمارا مین بجٹ ٹاپک ہے اور اس کی طرف ہم آ رہے ہیں, وہ یہی حل ہے ہمارے پاس اس وقت بھی. میں سمجھتا ہوں کہ کلیکشن کا طریقہ کار جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں, یونین کونسل پہ چھوڑ دیں اور وہاں والنٹیئر رکھ لیں. اس کو کہو جو جتنا زیادہ پیسہ کٹا کر کے آئے گا اس میں سے اتنا انسینٹیو ملے گا, اور آپ مشینری کو کم سے کم کریں. اس کو لے کے یونین کونسل کا چیئرمین بیٹھا ہو, اس کے ساتھ ایک آپ اپنا افسر بٹھا دیں, شام کی ڈیلی کی کیلکولیشن ہو, ہر ڈپازٹ اور ڈیلی کاؤنٹ کریں میڈیا پہ ڈپازٹ اور ڈیلی بیسس کا. اور یہ آپ نے اتنی بڑی مشینری لاگو. ابھی میں سمجھتا ہوں, مجھے اس دن بھی ایف پی آر کے کوئی دوست نے کہا کہ آپ نے جاتی کیے, ہم اتنا پیسہ نہیں لیتے. میں سمجھتا ہوں نہیں لیتے ہوں گے, نہیں میں نہیں سمجھتا کہ پیسہ لیتے ہیں, اور وہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, ان سے میں بڑا اون کرتا ہوں. وہ بیچارے ایفرٹس کر رہے ہیں اور کوئی پیسہ نہیں لیتے, لیکن ایون دین فیلئر جا رہا ہے. فیلئر یہ ہے کہ ہمیں یہ پرائیویٹ کرنا پڑے گا. کلیکشن پرائیوٹ زیادہ ہوگی بنسبت سرکار کے. سرکار کا انسپیکٹر جاتا ہے یا افسر جاتا ہے, لوگ تو ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو آ گیا, کیونکہ پہلے بھی ہم بیوروکریٹ, وہ تو ہمیں پولیس نظر آتا ہے, تھانے دار نظر آتا ہے, کبھی اس کے بارے میں ہماری اچھی رائے ہوتی نہیں ہے. ہمیں ہر حالات میں اپنے جو پرائیویٹ نمائندے ہیں نا, یونین کونسل جو ہے نیچے سے کیا کونسلر ہے, اس کو کہے یار جتنے کلیکشن لے کے آئے گا اس میں تمہیں انسینٹیو ملے گا, تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا. وہ بھاگے گا, اس کو پتہ ہوگا کہ کون سا دکاندار ہے, کون سا ریڑھی والا ہے, کون سا پکوڑے والا ہے, کون سی عورت گھر میں بیٹھ کے بوتیک کا کام کر رہی ہے. جتنی وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے ہماری مشینری کر ہی نہیں سکتی. جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کا پہلے پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا, وہ بھی وہ نا. میری ایک سجیشن یہ ہے یونین کونسل لیول سے اٹھا لیں یا محلے کے اندر ایک سسٹم بنا دے, کسی ایک کو ریسپیکٹفل دے دے. اسے نمبرداری سسٹم تھا کہ اس زمانے نمبردار کلیکشن کرتا تھا. جب تک نمبردار کلیکشن کرتا رہے ہم بڑا پیسہ ہمارے پاس آتا رہے. ابھی پھر بھی ہمیں وہی لے کے جانا پڑے گا کہ ایک ایریا کے اندر ایک یا مسجد امام کو ذمہ لگا دیں. دوسرا ہے کہ مسجد امام مسجد ہے, اس کو اب ہم نے اس کے اندر اس کے ہاتھ میں ایک روٹی مانگنے کے لیے چھبی پکڑائی ہے. کہتے ہیں نا جی مسجدوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے تو کریں اس طرح سے. مسجد کو ریونیو کلیکشن مسجد حوالے کر دیں, ہمیں ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی, اور یہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے نا دہشت گردی, یہ سارا ختم ہو جائے گا. میں ذرا کیونکہ خاص طور پہ ہمارے پروفیسر صاحب کا کوئی ہوگا کہ کیا اگر مسجد کی طرف جاتے ہیں تو یہ الاؤ کریں گے مسجد میں یہ ہو سکتی ہے ٹیکس کلیکشن کا. بات مسجد نہیں, ہم اور طرف لے کے چلے گئے. بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں قابل اعتماد لوگ موجود ہیں. ویسے اچھے بچے جنم دینے نہیں, وہ بات نہیں ہے. اسٹیبلش ادارہ وہ جیسے یونین کونسل کا یہ ہاسپٹل ہو سکتا ہے, اسکول ہو سکتا ہے, چند افراد ہو سکتے ہیں, مسجد میں اور کوئی ایک باڈی ہونی چاہیے. اور ایک بات میرے ذہن میں آئی بات کے دوران, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ جو آپ منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے کہہ رہے تھے, قرآن مجید نے ایگزیکٹ اتنی خوبصورت بات کی اس سلسلے میں, وہ اس پہ ہم ختم کرتے ہیں بات کو. فرمایا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی منفی چیز, کوئی الزام, کوئی غلط بات تمہارے پاس کسی کے بارے میں کوئی بندہ لے کے آتا ہے, یا اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں فتبینوا, تو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کرا لیا کرو, فیکٹس جان لیا کرو.
ان تصیبوا قوما، بالکل آپ کی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ کورٹ کوئی ایکشن لے بیٹھے، ایڈمن پہ ایکشن لے بیٹھے، ایگزیکٹو پہ ایکشن لے بیٹھے، اور تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اس پہ شرمندگی اٹھانی پڑے کہ بات تو کچھ تھی ہی نہیں، ہم نے رائی کا پہاڑ بنا دیا. تو اب تک کی تو ساری جو کرپشن کی باتیں ہیں میرے سامنے ابھی تک تو وہ رائی کا پہاڑ ہے، جب تک کوئی پروو نہ ہو. ہاں جی، وہ سر محال اور وہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی الزامات تھے، کیا یہ ہوا؟ ثابت کب ختم کریے، ہو گیا؟ فیکٹس لائیں. سوئس بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے لے کے آئیں گے، تو یہ مطلب ہر دور میں ہر گورنمنٹ یہ یہی صرف میرے نزدیک پولیٹیکل سکورنگ ہے جی۔ کہ آپ دوسرے کو نیچے دکھا کے اپنے آپ کو جو ہے نا، لیکن اس طرح سکورنگ سے تو حکومت نہیں چلا کر. جی حافظ صاحب، آپ ایک ذمہ دار، اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری عطا کی. یار آپ سوچ کے بول رہے ہیں یار، ایسا نہ ہو آج آپ بولتے ہیں کل آپ کو واپس لینا پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا کریکٹر ہے یار؟ نہ کریں ایسا. یہ آپ کی بدنامی نہیں ہے، یہ ہم سب کی بدنامی ہے ایز اے نیشن. یار اتنے امیچور لوگ ہیں یار، ادھر بات کرتے ہیں دوسرے دن اس کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں یا اس کو یو ٹرن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یو ٹرن کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یو ٹرن کرنے والا بڑا لیڈر ہوتا ہے. یار واٹ از دس؟ نہ کریں ایسا. جی کنکلوڈنگ سر میں تو یہ ڈسکشن میں اسی لیول پہ آنا چاہتا ہوں کہ رسپیکٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، ہمیں ہر حالت میں لوکل لیول پہ مینجمنٹ جو ریونیو کی کرنی پڑے گی. اس سے یہ ہوگا کہ جو عوام ہے اس کو ڈائریکٹ انوالو ہو جائے گی، لوگ لوکل انوالو ہو جائیں گے، ان کی نالیاں بھی پکی ہونی شروع ہو جائیں گی، روڈ بھی پکے ہونے شروع ہو جانے ہیں، اور وہیں سے پیسہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا. مشینری ہمیں کم سے کم لگانی پڑے گی، اور لوکل لوگوں انوالو کریں گے تو انٹرسٹ بھی بڑھ جائے گی، محبت بھی آ جائے گی، تعلق بھی بن جائے گا، اور پیسہ بھی آ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حالت میں، ادروائز ہم نے بڑے بڑے ٹیکس لاز بھی بنا دیے ہیں، جیلیں بھی بنا دی ہیں، اور ہوا بھی کچھ نہیں. ایشو کے پازیٹیو نیگیٹو ہے. ہاں وہ تو ہے. یہ کہتے ہیں لوکل لیول پہ برادریزم اور اوف رو ہوتا ہے، ایک یہ پرابلم بھی ہوتا ہے. وہ تو ہوگا. بندہ اپنی برادری کو زیادہ ریسپیکٹ. آخر میں ایک مجھے مثال ذہن میں آگئی، پھر کہیں آپ اخوت کی مثال. ابھی کسی بڑے بزنس مین نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ جی کوئی ایک دیہات اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں، اس کو پراپر اگر کوئی نیکسٹ کوئی ٹائم رکھیں تو میں ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لے کے وہ دیہات بھی وزٹ کراتا ہوں. انہوں نے وہ دیہات کو شہر بنا دیا، مطلب سارے ینگسٹر کو انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داری تقویت کی ہیں، دیواریں صاف کی ہیں، نالیاں صاف کی ہیں، روڈز ان کی مطلب بنا کے دی. یہ ایک کانسیپٹ ہے جو لوگوں کو ذمہ داری جب آپ دو گے تو مطلب دے ول ایکسیپٹ اور دے ول ڈیلیور. یار آپ لوگوں پہ ٹرسٹ تو کرو یار، کر کے تو دیکھو. بٹی صاحب میں ایک چھوٹی سی پرپوزل دینا چاہوں گا. اچھا جی بالکل، آپ پرپوزل. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ٹیکس اور ہم نے تمام جتنی بھی اپنی یہ اصطلاحات کہہ لیں ساری باہر سے لے لی ہے. میرا دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اگر آپ اس ٹیکس کو امہ ویلفیئر فنڈ کا نام دے دیں تو خدا جانتے ہیں ایک ریڈی والا بھی روزانہ 10 روپے اس میں دے دیا کرے گا. تو اس اعتبار سے اس کو اچھا سا نام دے کے تو ٹیکس کا جو بیس خوف ختم کرے، خوف بھی ختم کرے اور ٹیکس بیس بنائیں، اور انہیں کہیں کہ یہ امت کی ویلفیئر پہ لگ رہا ہے. تو ایک ریڈی کمانے والا بھی، جس طرح آپ صاحب کہہ رہے تھے کہ جس نے قرضہ لے کے کاروبار چلایا اس نے بھی آگے ڈونیشن کے لیے باکس رکھا. تو آپ ایک چھوٹے سے ٹیکس ریڈی والے کو بھی کہیں تو ایک شہر میں کوئی ہزار ریڈیاں لگتی ہیں، یہی انکم آپ کی اتنی بڑھے گی کہ آپ کو بڑے بڑے ٹیکس لگانے نہیں پڑیں گے. تو لوگوں کا ٹرسٹ لیں، ہیلتھ دیں لوگوں کو فری، ایجوکیشن دیں، عزت دیں، رسپیکٹ دیں، ٹیکس بیس بڑھائیں، یہ بیسکس ہیں لوگوں کے. ٹیکس ریٹ منیمم کریں، ریٹ کو منیمائز کریں. ناظرین آج کا یہ پروگرام ہم نے کوشش کی آپ کو کہ اس کو اسلامی حوالے سے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کئی بار یہ بات کی کہ ہم مدینہ کی ریاست ہمارا ایک آئیڈیا ہے اور ہم اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے یہ 2 پروگرام کیے. انشاءاللہ یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی معزز مہمان گرامی